گڈ لک یہ تھی کہ جب نواب صاحب حیات تھے تو انہوں نے اس میں سے کچھ جو تھے سینڈ کیے تھے امریکہ. جب انہیں پتہ لگا کہ یہاں ختم ہو گئے تو انہوں نے 10 گفٹ کر دیے. اس جیل میں میں نے تقریباً کہہ لیجیے کوئی 45 منٹ کی جیل تھی میری, اور اللہ نے کرم کیا ضمانت ہو گئی اور یہ محبت کی جیل تھی. میں نے لیکچر دینا تھا جی بچوں کو وہاں پر, تو انہوں نے ہمیں ریسیو کیا اور کہا کہ جی 1 منٹ سے پہلے گاڑیوں میں بیٹھے, ہم نے ریگستان دیکھنے جانا ہے, چولستان جانا ہے. ہم نے ایک شام ایسی بھی تھی جس میں ہم نے جو محل تھا اس پہ لائٹ شو ہوتا ہے وہ دیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون, دس از می ڈاکٹر وریرہ بختاور, اور میں موجود ہوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ, جہاں پہ ہماری پوڈ کاسٹ آپ سنتے ہیں. اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, سردیوں کو انجوائے کرے ہوں گے. ہمارے تمام سننے والوں کو 2024 کا سال مبارک, ہیپی نیو ایئر ٹو آل آف یو. اور ہماری دعا ہے کہ آپ کا یہ جو سال ہے یہ بہت ہی خوبصورت گزرے. جو بھی آپ سوچ رہے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں, جو پلاننگ کر رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ مکمل کرے, اور آپ سب سے امپورٹنٹ بات کہ خوشی خوشی 2024 کو گزاریں, شروع بھی کریں اور گزاریں اور ختم کریں. سو آج 2024 کا فرسٹ شو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کے بعد بہت سے مزید شوز آنے والے ہیں. آپ کے فیڈ بیک کا بہت بہت شکریہ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پوڈ کاسٹ کا, دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں قاسم صاحب بہت زیادہ ٹریول کرتے رہتے ہیں, کبھی ملک سے باہر, کبھی ملک کے اندر, کہیں کہیں. تو ابھی پچھلے دنوں ہم نے جو لاسٹ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی دیٹ واز اباؤٹ سنگاپور, اور سنگاپور کا ایکسپیرینس انہوں نے شیئر کیا کہ وہاں پہ کیا دیکھا, کیا آبزرو کیا. آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, بیکاز اٹ از اگین میں کہوں گی ایک ٹریول لاگ ہے, اور ٹریول لاگ ہے بہاولپور کا, جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت شہر ہے پاکستان کا. میں کافی عرصہ پہلے بہاولپور گئی, بلکہ 2-3 دفعہ گئی, اور ہمیشہ سے یہ شہر جو ہے بڑی اس میں ایک اٹریکشن ہے, خاص طور پہ جو ہسٹوریکل کلچر ایک طرف ہے, اور پھر خاص طور پہ لوگ بہاولپور کے جتنے ہمارے سننے والے ہیں جو بہاولپور سے بلانگ کرتے ہیں, دے آر ونڈرفل پیپل, بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, بہت نائس لوگ ہوتے ہیں, اور ایک کلچر ہے بہاولپور کا. سو پاکستان کا بہت ہی خوبصورت شہر, لیکن ہر انسان کسی بھی جگہ کو اپنے نظریے سے, اپنے اینگل سے ایکسپلور کرتا ہے. قاسم صاحب نے کیا ایکسپلور کیا ہے بہاولپور جا کے, اور بہاولپور کیوں گئے تھے, اس بارے میں آج ان سے بات کریں گے. السلام علیکم قاسم صاحب, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے, نیا سال آپ کو مبارک. بڑی بڑی مبارک, اور سب سننے والوں کو مبارک. جی بالکل. اور آپ کا آج ہم بات کریں گے بہاولپور آپ گئے ہوئے تھے, کیسے اچانک سنگاپور سے بہاولپور آپ پہنچ گئے. اچھا, کہاں سنگاپور اور بہاولپور. کسی نے کہا نا جی دبئی تے بھگوانپورہ, ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ کہتے بڑا فرق ہوتا ہے دبئی تے, وہ کسی جگت میں کوئی کہہ رہا تھا کہ اے دبئی جے تے اے بھگوانپور تے, وہی حساب کہ کہاں سنگاپور اور کہاں میں بہاولپور پہنچ. لیکن ہمارا بہاولپور ہی بڑا خوبصورت. میں تو بہاولپور کے ساتھ میری جو اٹیچمنٹ ہے, میں 1 لائن پہلے ہی بول دوں, یہ ویڈیوز میں پڑی ہوئی ہے, اور بہاولپور کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی ہوئی ہے, یا باری تعالیٰ اگر تو مجھے بڑھاپا دے تو میں بہاولپور میں گزاروں. مجھے بہاولپور سے اتنی محبت ہے, اس کا امن, اس میں جو کہہ لیجیے ایک سکون ہے, اور اس کا جو شہر کا ایک اس کی جو برکت ہے, اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. بہاولپور میں پہلے بہت دفعہ جا چکا ہوں, ہر دفعہ کو لیکچر دینے گیا, سٹی کو دیکھا, لیکن مضافات کو نہیں دیکھا جو ارد گرد کے علاقے ہیں سارے. تو اس دفعہ یہ پلان ہوا کہ چھٹیاں تھیں, بچے فری تھے, اور سب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے ایک بڑے ہی پیارے دوست ہیں جو انکم ٹیکس میں سرو کر رہے ہیں ایز اسسٹنٹ کمشنر, سید تنصیر ترمزی صاحب, بہت پیارے دوست ہیں, بھائیوں کی طرح, بڑا ہی ان کے ساتھ ایک خلوص والا رشتہ ہے. تو تنصیر بھائی نے کہا کہ بھائی اس دفعہ آپ چھٹیاں ملک سے باہر نہ گزاریں, یہ جو سردیوں کی چھٹیاں آتی ہیں, آپ اس دفعہ کی چھٹیاں, اچھا پلان ویسے ملک سے باہر کا تھا, لیکن انہوں نے کہا جی اس دفعہ اگر آپ ہو سکے تو فیملی کے ساتھ بہاولپور آ جائیں. یہ کہہ لیجیے کہ ہمیشہ کے لیے ایک ایسا ایکسپیرینس آپ کرے گا جس کو حوالے کے طور پہ آپ کوٹ کریں گے, اور یہ واقعی سچ تھا. میں آغاز میں ہی تنصیر بھائی کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں کہ جتنا بڑا ایکسپیرینس میرے بچوں نے کیا بہاولپور جا کے, اور جتنا ٹائم ان کی فیملی نے دیا, اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. اچھا, اب یہ پلان بن گیا تو ہم نے سوچا کہ بہاولپور کتنے دن گزارنے ہیں, تو پھر پلان یہ ہو کہ 3 نائٹس 4 days ہم نے گزارنے. اور اس سفر کا آغاز ہم نے ایسے کیا کہ ہم دن میں چلے, اور چلتے چلتے ہم پہنچے لودھرا, اور لودھرا کی بھی ایک تحصیل ہے کروڑ پکا. کروڑ پکا کا بھی ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے نور شاہ گیلانی. یہ بڑا ایک زبردست گاؤں ہے, زرخیز گاؤں ہے, اور یہاں پر ہمارے 2 میزبان تھے. یہ پہلی بار ان سے دونوں بھائیوں سے ملاقات تھی, دونوں میرے بڑے بھائی, بڑے ہی محترم. کیا کمال انہوں نے استقبال کیا. جب انٹر میں ہوا بریرہ تو گھوڑے ناچ رہے تھے, اور میوزک جو تھا وہ وہاں کے روایتی جو میوزک ہے وہ سب کے سب وہ پلے ہو رہے تھے,
اور ایک بھرپور استقبال تھا, یقین کیجیے. وہ اگر میں ویڈیو میں نے کل کسی کو سینڈ کی تو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب ایک اور شادی کر لیا آپ نے. وہ اس طرح لگ رہا تھا جیسے دولہا آیا اور اس کا استقبال کیا جا رہا ہے. اور جعفر گیلانی صاحب اور جو بڑے بھائی جان تھے انہوں نے ایک شاندار کھانے کا اہتمام کیا ہوا تھا میرے لیے, میری فیملی کے لیے. اور وہاں پر ان کی فیملی موجود تھی جو اس وقت ایکٹیو, اس ٹائم پہ ایکٹیو وائس چانسلرس تھیں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی, وہ اسپیشلی آئیں. اور ہماری بڑی ایک لاڈلی بہن بیٹیوں کی طرح مصباح بطول اسپیشلی وہاں پر آ گئی. کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد ایک باہر نشست ہوئی. یہ نشست بڑی کمال تھی. 2 ویڈیوز ریکارڈ ہم نے کی. تو وہ جیسے مرغی نے انڈا ہی دینا ہوتا ہے, تو میرے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ نے لیکچر ہی دینا ہوتا ہے. تو کہیں بھی میں جاؤں تو لیکچر دینے کا موقع مل جاتا ہے, بات چیت کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو یہ دونوں ویڈیوز بھی آئندہ دنوں میں اپلوڈ ہو جائیں گی. اور آگ کا الاؤ تھا, آگ جو تھی وہ سامنے ہمارے اس کا الاؤ روشن تھا اور سردی بہت تھی. آگ کی تپش کو ہم محسوس کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ بات چیت کر رہے تھے, تو ریکارڈ ہو رہی تھی. وہاں میری جو ملاقات ہوئی ایک انتہائی قابل انسان سے ملاقات ہوئی جو ریڈیو پاکستان میں سرو کر رہے ہیں اس وقت, میرپور میں ہیں, اور عمران جاوید ان کا نام ہے. بہت ہی قابل انسان. میں بڑے عرصے بعد کسی اگر قابل بندے کو ملا ہوں تو میں کہوں گا عمران جاوید صاحب کو ملا. میں ان سے بڑا متاثر ہوا, دوستی بھی ہو گئی. تو یہ جو ہماری رات تھی یہ ان کے اسی ڈیرے پہ تھی. یہ گاؤں سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا. اور میرے جو نمبر 2 پہ میرا بیٹا ہے محسن سے چھوٹا, ہادی, سید ہادی محمد, اس کو اینیملز کا بڑا شوق ہے. تو میں اس کو ڈھونڈنے لگ پڑا کہ ہادی کہاں چلا گیا. تو پتہ لگا کہ ہادی کتوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. اسے ڈاگس کے ساتھ اس کی بڑی محبت ہے. تو وہ ڈاگز اس کے ایسے فرینڈ بن چکے تھے جیسے پتہ نہیں صدیوں پرانے کوئی جاننے والے ہوں اور اس کے ساتھ کھیل رہے ہوں. تو بچوں نے بڑا انجوائے کیا جی. رات میں پچھلے پہر اچانک اٹھا, کبھی اللہ توفیق دے دیتا ہے نماز پڑھنے کی, تو 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا. میرا دل کیا میں چھت پہ چلا جاؤں اس سردی میں. تو میں نے وہ جو دوسا ہوتا ہے چادر وہ لی میں نے اور چھت پہ اکیلے چلا گیا. ایسی رات میں نے لودھرا کی اس ساری بیلٹ کی جو رات میں نے دیکھی, او ہو اللہ اکبر. اچھا, گپ اندھیرا, اور جو اس گپ اندھیرے میں تھوڑی تھوڑی روشنی کہیں تھی اس کی وجہ سے جس طرح فصلیں دکھ رہی تھیں, وہ ایک کمال کا منظر تھا. مجھے یہ روحانی طور پہ بڑا فیسینیٹ کیا. صبح اسی طرح دیسی ناشتہ تھا اور وہ ناشتہ کرنے کے بعد ہم آگے موو کیے. اب جب میں وہاں پہنچا تو میرے علم میں آیا کہ میرا ایک بڑا پرانا بھائی, دوست, شاگرد اور بڑا ہی ایک لاڈلا ہمارا فیلو غلام حسین, وہ اسسٹنٹ کمشنر پوسٹڈ ہے کروڑ پکا میں. کروڑ پکا کی تحصیل تھی کیونکہ نور شاہ گیلانی. تو ہم نے پلان کیا کہ اسے ناک کیا جائے. جب وہ کمال کا انسان تھا ڈاکٹر بریرا, اس نے بڑے شارٹ ٹائم میں ہمارے بھائی نے اسسٹنٹ کمشنر نے سارے ارینجمنٹس کیے اور کہا جی میں آپ کو ویلکم کر رہا ہوں. 12-13 کلومیٹر پہ شہر ہے. تو ہم اس گاؤں سے نکل کے جب شہر پہنچے تو آگے تو منظر ہی عجیب تھا. وہاں پر جس انداز سے انہوں نے استقبال کیا, وہ رات کو بھی میرے اسٹیٹس پہ ویڈیو تھی تو آپ نے بھی ماشاءاللہ کہا, وہ اسی کی ویڈیو ہے جی. تو پورا شہر جو ہے امٹ کے باہر آ گیا. اور اصل میں نا 2 طرح کی پاورز ہوتی ہیں, اب علمی بات بھی کر لیں. 2 طرح کی پاورز میں ایک ہوتی ہے ہارڈ پاور. ہارڈ پاور ہوتی ہے کسی کی پوزیشن کی وجہ سے, کسی کی طاقت کی وجہ سے, کسی کے اختیار کی وجہ سے, کہ اگر آپ اس کی رسپیکٹ کریں گے نہیں تو کیا ہوگا, نہ کرنے کی وجہ سے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. لہٰذا لوگ اس کی رسپیکٹ اے سی کی, ڈی سی کی, ڈی پی او کی, چیف جسٹس کی, جج کی, کسی جرنیل کی لوگ اس لیے عزت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس پاور ہے اور اس پاور سے وہ ڈیمیج کر سکتا ہے. کچھ خود بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے پوزیشنل پاور کو ہارڈ پاور کہا جاتا ہے. جو دوسری پاور ہے وہ سافٹ پاور. سافٹ پاور یہ ہوتی ہے کہ اس بندے سے لوگوں کو عقیدت اور محبت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سافٹ پاور دی ہے, میری تو اس وقت میرے آنسو نہیں رک رہے تھے کہ کس انداز سے لوگ محبت کر رہے ہیں. اور غلام حسین صاحب نے جس طرح سے ارینج کیا, کبوتر ہوا میں چھوڑ رہے ہیں, کوئی کبوتر کو ہاتھ لگوا رہا ہے, اور جو ہے وہ گاڑی پہ پھول اتنے گرے گاڑی پہ, گاڑی پھولوں سے بھر گئی. اور جب میں شہر میں انٹر ہوا, سب سے پہلے میرا پڑاؤ جو چند لمحوں کے لیے تھا وہ 1122 کے آفس میں تھا. تو وہاں جو صاحب تھے اس کو ہیڈ کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ سر ادھر ایک لیکچر دے دیں. تو میں نے 10 منٹ کا لیکچر وہاں پر دیا. وہ لیکچر دینے کے بعد میں موو کر گیا اور وہاں جو ڈگری کالج تھا وہاں چلا گیا, اور اس کالج میں ایک لیکچر ارینج کیا گیا تھا. وہاں مجھے کو 15-20 منٹ بات کرنے کا موقع ملا. اس کو بھی اپلوڈ کر دیں گے آئندہ دنوں میں. پرنسپل صاحب نے بڑا اچھا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا. اور اس کے بعد ہم اسپیشلی اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے آفس چلے گئے, تھوڑی دیر وہاں بیٹھے, اور یہاں سے کہہ لیجیے ہمارا لودھرا کا سفر یہاں کلوز ہو گیا. صحیح. بہاولپور کی بڑی خوبصورت سی اور انٹرسٹنگ ہم سٹوری سن رہے ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے سننے میں
تو لودھرا میں آپ رکے اینڈ ابھی آپ بھاولپور نہیں پہنچے ہیں, تو لودھرا میں کتنا وقت آپ کا گزرا؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب جلدی سے بھاولپور پہنچ جائیں. ہاں بھاولپور, جی ہم بھاولپور انٹر ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک رات تھی اور دن کا ٹائم تھا, تقریباً 12-1 بج چکے تھے, اور جب ہم لودھرا سے نکلے اب ہمارا رخ جو تھا وہ بھاولپور کی طرف تھا. تو تنصیر صاحب نے اور جعفر شاہ صاحب نے ساتھ جوائن کر لیا, یعنی جو ہمارے رات کے ہوسٹ تھے جعفر شاہ صاحب نے جوائن کر لیا. مجھے لگا کہ وہ تھوڑی دیر بعد نا ایک آدھی جگہ کے بعد وہ واپس ہو جائیں گے, لیکن کمال دیکھیے جعفر شاہ صاحب کا کہ وہ 4 دن ہمارے ساتھ رہے اپنے سارے کام چھوڑ کے. انہوں نے کہا شاہ صاحب مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے, بڑے بھائیوں کی طرح جی, مطلب میرے سے عمر میں بڑے. انہوں نے کہا جی مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے اور یہ محبت اب کبھی ختم نہیں ہونی. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے اب ساتھ ساتھ رہوں گا. یقین کیجیے میرے بچے یہ کل کا دن گزرا ان کو مس کر رہے تھے, تنصیر بھائی کو اور جعفر شاہ صاحب کو مس کر رہے تھے کہ انکل جعفر جو ہے وہ کہاں چلے گئے, وہ ہوتا ہے نا اداس ہو جاتے ہیں. انہوں نے اتنی سیوا کی, اتنی محبت کی, یقین کیجیے ہم سب کے سب 6 کے 6 لوگ اپنے دل وہیں چھوڑ آئے, اور ہم لاہور میں گئے ہیں تو ہماری حالت کیا ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو اب بہاولپور جب پہنچے تو بہاولپور میں ہمارا پہلا پڑاؤ جو تھا نا وہ لال سوانرا پارک تھا. یہ پارک جو ہے یہ اسٹیبلش کیا گیا ہے اور پوری کہانی ہے. کسی وقت میں یہاں پر جو یہ چولستان کا ایریا ہے اس میں ایک ہرن کی قسم پائی جاتی تھی, اور یہ شکار ہوتے ہوتے آخرکار ختم ہو گئی. گڈ لک یہ تھی کہ جب نواب صاحب حیات تھے تو انہوں نے اس میں سے کچھ جو تھے کپلز وہ سینڈ کیے تھے امریکہ. جب انہیں پتہ لگا کہ یہاں ختم ہو گئے تو انہوں نے 10 گفٹ کر دیے. اچھا ان کی جو قسم ہے اس کو بلیک بک کہتے ہیں, تو وہ انہوں نے گفٹ کیے, وہ 10 تھے شاید. اب وہ اللہ کے کرم اور فضل سے ان کی کوئی 4تھی-5ویں نسل چل رہی ہے, اور اس وقت ان کی تعداد جو ہے وہ 500-600 سے زیادہ ہے. اور یہ ہر سال جو کہہ لیں بیچے بھی جاتے ہیں, اور یہ کہاں کہاں پاکستان میں جہاں جہاں بلیک بک موجود ہے اس کا جو سورس ہے وہ یہ جو جگہ میں نے بتائی ہے لال سوانرا پارک یہ ہے. اچھا یہاں سے پھر ہم لوگ موو کیے اور تھوڑی دیر کے لیے ہم رکے, اس کو RB56 کہتے ہیں. یہ جگہ جو تھی یہ میاں نواز شریف صاحب نے کسی وقت میں اس کو اسٹیبلش کروایا ایک ریسٹ ہاؤس کی شکل میں, اور یہ بڑا ہی کمال ریسٹ ہاؤس تھا. یہاں ہم نے چائے پکوڑے وغیرہ انجوائے کیے اور وہاں سے موو کر کے اب میرا لیکچر تھا جی, پہلا لیکچر. گھر والوں سے میں نے یہ اجازت لی ہوئی تھی کہ مجھے پوری اجازت دی جائے, مجھے پرفارم کرنے کا موقع دیا جائے, اور میں مطلب ہم نوا کے ساتھ قوال جو ہے وہ ہم نواؤں کے ساتھ وہ ٹریول کرتا کرتا پہنچا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں. یہ بتاتا چلوں یہ میرا پہلا وزٹ تھا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں, آج تک نہیں گیا تھا. اتنی بار جانے کے باوجود میں آج تک اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نہیں گیا تھا. یہ میرا پہلا وزٹ تھا, اور وہاں ہمیں ویلکم کیا جو وہاں پر ہماری محترم بہن تھیں ڈاکٹر شازیہ, جو اس وقت ایکٹیو وائس چانسلر تھیں. ویسے ان کی جو PhD ہے وہ آرگینک کیمسٹری میں ہے اور بڑی قابل خاتون ہے, بے شمار پیپرز لکھے ہیں, انٹرنیشنل بڑا کام کیا انہوں نے. اس لیکچر میں لیٹ ہو چکا تھا, تو جاتے ہی ہم نے تھوڑی دیر میں لیکچر شروع کیا. ڈاکٹر بیٹا یہ جو لیکچر تھا اس میں خاص بات یہ تھی کہ شارٹ ٹائم تھا اور ہوپ پہ بات کرنی تھی. ہوپ پہ بات کی, اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنے فاؤنڈیشن کے بورڈ کی طرف سے پرمیشن لی تھی. ہم نے 10 اسکالرشپ اناؤنس کر دی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے لیے. تو یہ بڑی غیر معمولی بات تھی کہ ہر مہینے اب بہاولپور یونیورسٹی کے 10 بچوں کو وہ اسکالرشپ ملے گی, اور یہ نامینیشن یونیورسٹی کرے گی. اور اس کا جو بورڈ میں نے بنایا اسی وقت, وہ جو بھی وائس چانسلر ہوں گے وہ اس میں شامل ہوں گے, اور 2 میرے بھائی تنصیر شاہ صاحب اور جعفر شاہ صاحب اس میں شامل ہوں گے. یہ دونوں کے سگنیچر سے اور وائس چانسلر کے سگنیچر سے 10 بچے جو ہمیں نامینیٹ کر کے دیں گے, ہر مہینے ان کو ان کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپیز فاؤنڈیشن ڈالنا شروع کر دے گی. یہ ہم نے ایک فور ایور ایک اسکالرشپ اناؤنس کر دی. اچھا اس یونیورسٹی کے لیکچر کے بعد جب میں فری ہوا تو میری فیملی, کیونکہ انہوں نے یہ لیکچر اٹینڈ کیا سب کے ساتھ بیٹھ کے, اور بڑے عرصے بعد میری فیملی نے کہا کہ ہم نے لائیو آپ کو سنا ہے, اس طرح گھر میں تو سنتے ہیں لیکن لائیو لیکچر سنا ہے. تو پلان یہ تھا کہ اس کے بعد ہمارے پاس اب ٹائم ہے تو کیوں نہ ہم موو کریں اور کہیں پر بیٹھ کے کھانا کھائیں. ہم نے بڑا ایک اچھا کھانے کا انتظام تھا, وہاں کھانا انجوائے کیا. کھانا کھانے کے بعد ہم نے چیک ان کیا. یہ اب ہماری فرسٹ ہوٹل کی نائٹ تھی. فلیٹی گرینڈ وہاں پر بنا ہے جی بہاولپور میں, بڑا شاندار ہوٹل ہے. منیب اس کو منیب بلال چھوٹے بھائیوں کی طرح میرا دوست بھی ہے, شاگرد بھی ہے, وہ اس کو ہیڈ کر رہا ہے. جب میں وہاں انٹر ہوا تو گورے بڑے بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ پتہ لگ گیا وہ دراوڑ دیکھنے آئے ہوئے ہیں دنیا سے کہاں سے. موسم بڑا اچھا ہے, یہ بڑا شاندار موسم ہے. ہمارے سب کے سب دوست بھائی ان دنوں میں مری کی طرف نکلتے ہیں, پہاڑی علاقوں کی طرف, وہاں برف پڑی ہے, زکام بخار کروا کے واپس آ جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ اس سال کا جو میرا ایکسپیرینس ہے لرننگ یہ ہے کہ ان دنوں میں آپ کو ریگستان کی طرف جانا چاہیے, چولستان جانا چاہیے, تھل کی طرف نکلنا چاہیے, تھر دیکھنا چاہیے جا کے. تو وہاں گورے بڑے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے چیک ان کیا, اور چیک ان کرنے کے بعد تنصیر بھائی نے مجھے کہا کافی پئیں گے, اور رات کا ٹائم ہو ڈاکٹر صاحبہ, میرے جیسا لکھنے پڑھنے والا بندہ ہو اور اسے کافی کی کو آفر کرے
تو وہ کیسے نہ کرے گا. تو کافی کے بہانے انہوں نے مجھے نکالا, کافی نہیں پلائی. دھوکا کیا ہوا انہوں نے یہ کیا کہ وہ مجھے ایک شادی پہ لے گئے جو کہ ادھر ارینج تھی ایک شادی, اور شادی کے فنکشن میں جب ہم پہنچے تو وہ فنکشن جو تھا وہ ختم ہونے والا تھا, یعنی بالکل آخری دموں پہ تھا. اور وہ جن صاحب کی شادی تھی ان کا نام تھا ملک ابراہیم اوان. تو وہ میں صبح پڑھ رہا نا تو مجھے بھیجا تھا تنصیر بھائی نے کہ شادی, مجھے پتہ نہیں شادی کس کی ہے, تو وہ لکھا ہوا تھا ملک ابراہیم اوان دولہا, تو دولہا ذات بھی ہے. تو میں نے کہا میں پورا کہ یہ نام یہی نہ لے لوں, وہ پھر پتہ لگا نہیں وہ دولہا تھے. ان کی شادی کا فنکشن ختم ہو رہا تھا اور لوگ نکل رہے تھے. تو وہ اس وقت میرے ایک نروز کا امتحان تھا کیونکہ میں انتہا کا تھکا ہوا تھا. لوگ محبت سے سیلفی لینے لگ پڑے. تو تنصیر بھائی نے کاؤنٹ کی تو وہ تقریباً بغیر مبالغے کے 650 سیلفی تھی. تو وہ ساری سیلفیاں ہونے کے بعد, یعنی سلسلہ سیلفیہ میں بیعت ہونے کے بعد ہم وہاں سے نکلے اور واپس آ کے میں سو گیا. تو یہ کہہ لیجئے کہ ہمارا پہلی رات اور دوسری رات تک کا اختتام ہو گیا. صحیح. اچھا ڈاکٹر پریرا, رات بڑی گہری نیند آئی. صبح میں فجر کے وقت اٹھا, نماز پڑھی, تھوڑا سا ریسٹ کیا, ناشتہ کیا. صبح ناشتے کے ٹیبل پہ میری ملاقات ہوئی ایک انتہائی قابل خاتون سے جو کہ وائس چانسلر ہیں بیگم نصرت بھٹو یونیورسٹی ہے سکھر میں, وومن یونیورسٹی ہے, اس کی وائس چانسلر. ایک انتہائی قابل خاتون ہے, بہت سا پڑھا انہوں نے, بہت سا کنٹریبیوٹ کیا, اور ایک ان کا بڑا ایک کہہ لیجیے ایک آئیکونک ایک وہ فگر ہے. تو میڈم تہمینہ, ان کے ساتھ میری ایک آدھے گھنٹے کی نشست ہوئی. ہم نے کچھ پلان سوچے. فیب میں انشاءاللہ ہم وہاں پر کوئی 3 days کی کانفرنس پلان کر رہے ہیں, بلکہ آپ بھی انوائٹیڈ ہیں اس میں. میں نے آپ کا تذکرہ کیا تھا تو میڈم نے کہا جی ویلکم, ڈاکٹر پریرا بھی آئے. تو اسپیشلی یہاں سے 8-9 گیسٹ اسپیکر, یہ پورا ڈیلیگیشن یہاں سے جائے گا, اور 3 days وومن امپاورمنٹ پہ ایک کانفرنس ہم پلان کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آئندہ دنوں میں لاہور بھی آئیں گی, میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا. تو ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ہماری گپ شپ ہوئی. اس کے بعد ہم پوری فیملی اور ہمارے جو ہوسٹ تھے دونوں, تنصیر شاہ صاحب اور جعفر شاہ صاحب, ہم موو کر کے احمد پور چلے گئے. احمد پور میں ہمارا آگے میزبان میرے بڑے دل کے قریب, انتہائی ایک کمال روحانی شخصیت حکیم طارق محمود ابکری صاحب تھے. اب حکیم صاحب کے ساتھ میری ویڈیوز بہت سی لوگ سن چکے ہیں, اور میرا ان کے ساتھ ایک بڑا زبردست ریلیشن ہے. یہ ریلیشن جو ہے نا, اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کو بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی شکل میں لیا جائے تب بھی فٹ آتا ہے, استاد شاگرد کی شکل میں لیا جائے فٹ آتا ہے, 2 دوستوں کی شکل میں لیا جائے وہ فٹ, 2 بھائیوں کی شکل میں لیا جائے یہ بھی فٹ آتا ہے. تو ان کے ساتھ ایک میرا بڑا ایک محبت بھرا تعلق ہے. تو ان کی حویلی ہم چلے گئے. حویلی بھی کیا حویلی تھی جی, میں زندگی میں ایسی میں نے جگہ نہیں دیکھی کہ وہ 90-92 کنال میں بنی ہوئی حویلی, اور ویل آرگنائز. وہ لگ نہیں رہا تھا کہ ایک احمد پور میں ایسی حویلی ہو سکتی ہے. ان کا پلان تو یہ تھا کہ ایک رات پہلے آپ آتے, لیکن بچے تھک چکے تھے اور ہم ادھر ہی سو گئے. تو انہوں نے ہمیں ریسیو کیا اور کہا کہ جی 1 منٹ سے پہلے گاڑیوں میں بیٹھے, ہم نے ریگستان دیکھنے جانا ہے, چولستان جانا. تو میں نے حکیم صاحب سے درخواست کی کہ گاڑی میں چلاؤں گا. لہٰذا طے یہ پایا کہ میری گاڑی میں حکیم صاحب, میری مسز اور 2 چھوٹے بچے وہ ساتھ شامل ہو گئے, اور دوسری باقی 2 گاڑیاں جو تھیں اس میں باقی دوست تھے, میرے بیٹے تھے اور تنصیر شاہ صاحب, جعفر شاہ صاحب, باقی ان کے کچھ اپنے کہہ لیجیے, نادر شاہ ان کا ایک بڑا لاڈلا ایک فین تھا, محبت کرنے والا تھا حکیم صاحب کا. تو ہم ڈرائیو کرتے دراوڑ تک پہنچے. اچھا دراوڑ تک روڈ بڑی بہترین تھی. اچھا میں سمجھا تھا ایسی سارا ریگستان ہونا ہے, ریگستان میں روڈ نہیں تھی, وہ تو ریگستان تھا. اور یہ وہی جگہ تھی جہاں پر وہ جیپ ریلی ہوتی ہے ہر سال فروری میں. میرا پلان ہے اگلے مہینے فروری میں وہاں جاؤں بھی. تو یہ کہہ لیجیے کوئی 80-90 کلومیٹر کا ڈیپ ڈیزرٹ کا راستہ تھا. تو میں پہلی بار ریت پہ گاڑی چلا رہا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نہ چلائیں, کسی پروفیشنل کو دے دیتے. میں نے کہا نہیں, آئی وانٹ ٹو ایکسپیرینس, تجربہ کرنے کا مجھے ایڈونچر کا بڑا شوق ہے. تو ہم نے ایکسپیرینس کیا. شروع میں مجھے تھوڑی سی تنگی ہوئی, بعد میں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور 60 کی 70 کی اسپیڈ پہ چلتے صرف وہاں پر سب سے بڑی جو احتیاط ہے نا, ایک تو اسپیڈ اور گاڑی کو مینیج کرنا ہے 4 ویل کو, اور دوسرا کو کاؤ نہ آ جائے, کیونکہ اچانک کوئی گائے جو ہے اس کو تو نہیں پتا کہ ہم آئے ہوئے ہیں. تو وہ یہ نہ ہو کہ آ کے آداب عرض کرنے آئے اور اس کے بعد گاڑی بھی جائے اور کاؤ بھی جائے. تو وہاں سے کرتے ہم ڈیپ ڈیزرٹ میں, اینڈ جو ہے نا وہ ڈیپ ڈیزرٹ میں پہنچ کے وہاں بستیاں تھیں. حکیم صاحب کے بے شمار مرید وہاں بیٹھے ہوئے تھے, جن کو حکیم صاحب نے کلمے بھی پڑھائے ہیں اور وہ ان کے فین بھی ہیں, فالوور بھی ہیں. انہوں نے ہماری جو دعوت کی, وہ جو دعوت تھی وہ دیسی کھانوں کے ساتھ تھی. اور یہ جو دعوت تھی وہاں کے روایتی کھانے تھے. وہاں کی چوری تھی, اونٹ کا دودھ میں نے پیا, اونٹ کے دودھ کی دہی تھی, دالیں سبزیاں بنی ہوئی تھیں. اور اس ڈیپ ڈیزرٹ میں ہم نے 2 نمازیں پڑھی, ظہر کی عصر کی. نماز پڑھنے کے بعد بچوں نے وہ کلچر دیکھا, وہ حیران ہو گئے کہ یہاں سروائیول کتنا مشکل ہے. آگے بارڈر تھا تھوڑی آگے. پھر وہاں سے ہم واپس ہو کے جب رات واپس پہنچے
تو ہم نے حکیم صاحب سے دعائیں لیں, رخصت ہوئے اور واپس بہاولپور میں آ گئے. اب ہمارا جو اسٹے تھا وہ سرکٹ ہاؤس میں تھا, اور چیک ان کیا. مصباح بطول نے ہماری وہ ساری پلاننگ وہاں پر کر لی ہوئی تھی, اور مصباح نے کہا کہ جی آپ خیر وفیت سے یہاں پہنچیں, اور اللہ کے کرم و فضل سے تیسری رات ہماری وہاں گزری. وہاں کے بعد ہم نیکسٹ ڈے, ویری نیکسٹ ڈے مارننگ, فیملی میری ابھی سوئی ہوئی تھی, تو صبح مجھے مصباح بطول نے اٹھایا اور میں چلا گیا جیل. اب مجھے جیل ہو گئی, لیکن جیل ضمانت کے بغیر بندہ باہر نہیں آ سکتا. یہ اس کاؤ کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوگا. جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ کاؤ نظر آ گئی, تو میرے ذہن میں شہری پہلی دفعہ جب جاتے ہیں نا گاؤں سے, کہتے ہیں وہ کاؤ آ گیا, تو آپ نے کاؤ اسی طرح کہا, تو پھر آپ جیل وہی حالت ہوئی جیل چلا گیا جی. یہ جو جیل تھی محبت کی جیل, اس جیل میں میں نے تقریباً کہہ لیجیے کوئی 45 منٹ کی جیل تھی میری, اور اللہ نے کرم کیا ضمانت ہو گئی. اور یہ محبت کی جیل تھی. میں نے لیکچر دینا تھا جی بچوں کو وہاں پر, اور یہ لیکچر بڑا شاندار ایک لیکچر میں نے دیا, اور دنیا کی جو مشکل ترین جیلیں ان کا تذکرہ کیا, اور پھر بتایا وہ جو 7 مشکل ترین جیلیں ان سے زیادہ مشکل جیل کون سی ہے, یہ مائنڈ کی جیل ہے. اس پہ ایک لیکچر دیا میں نے, اور اس سے نکلنے کا میں نے حل بتایا, کئی سٹوری سنائی ان کو. وہاں سے نکلا, وہاں سب سے جو خوبصورت مجھے جو انسان ملا وہ جام آفتاب تھا. جام آفتاب صاحب جو ہیں وہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیں وہاں پر, اور انتہائی قابل انسان. PMS 3 سے ان کا بیچ تھا, ان سے ہماری دوستی ہو گئی, ان کے ساتھ ایک بڑا محبت والا تعلق بن گیا. جیلر صاحب نے بڑا ہمیں رسپیکٹ دی, اور وہاں سے میں کلوز کر کے فوری طور پہ موو کیا. تو میرا اگلا ہوسٹ, ناشتہ جو میں نے کرنا, ناشتہ نہیں کیا تھا ابھی تک, تو ڈاکٹر صاحب بغیر ناشتے کے میں یہ کام کیے جا رہا تھا. تو میرا جو نیکسٹ ہوسٹ تھا وہ کیپٹن کامران صاحب نے فوج چھوڑی, اور بہاولپور DHA میں وہ ایک پراپر وہ جو ہے نا جیسے ارایا میں ایک بنا ہوا ہے پورا ایک ایریا شاپنگ کا اور فوڈز کا, کورٹس جو بنی ہوئی ہیں, ویسے وہ ایک بڑی کنسٹرکشن کر رہے ہیں. اس کے وہ ہیڈ ہیں, ان سے ملاقات ہوئی. وہ اسپیشلی مجھے لے گئے DHA بہاولپور. تو وہاں پر جو کمانڈ کر رہے تھے بریگیڈیئر صاحب, ان سے ہماری الیک سے لیک ہوئی. وہاں میں نے ایک لیکچر دیا جی 20-25 منٹ کا, بڑا زبردست لیکچر, وہ آنرشپ پہ تھا. لیکچر دینے کے بعد میرے بچوں نے کہا یہ واپسی کریں, کافی ٹائم ہو گیا. بچوں کے ساتھ واپس ہم گاڑیوں میں بیٹھے, اور دوبارہ لودھنا 2 منٹ کے لیے رکے. ٹیکس ہاؤس جو تنصیر صاحب کا آفس تھا, وہاں سب دوستوں کے ساتھ تصویریں لینے کے بعد آخری جو ملاقات تھی وہ مہر صاحب کی طرف تھی. مہر صاحب ہاؤسنگ کا بزنس کرتے ہیں, ان کی کوئی 30 ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں, ان کے میں دفتر چلا گیا, اور اس کے بعد خیر وفیت سے گاڑی چلاتے چلاتے میں لاہور پہنچ گیا. ایک خاص بات بتا دوں, میرے بچے نا اب ٹرینڈ ہو چکے ہیں, تو اگر حمزہ ساتھ نہ ہو, عابد ساتھ نہ ہو, جو میرے پروٹوکولز کو دیکھتے ہیں, تو میرا بڑا بیٹا اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے, محسن, وہ پروٹوکول آفیسر بن جاتا ہے, PS بن جاتا ہے. تو سارے واپسی کے رستے میں, کیونکہ میں لکھ نہیں سکتا تھا اور کالیں نہیں سن سکتا تھا, تو میری کالیں ساری وہی سن رہا تھا, اور نوٹس جو لینے تھے, کیونکہ واپسی کے سفر میں اگلے دن کو پلان کرنا ہوتا ہے, اسی ٹائم پہ آپ سے بھی رابطہ ہوا کہ پوڈ کاسٹ کرنا ہے. تو وہ سارے نوٹس اور پلاننگ کرنے کے بعد ہم خیر وفیت سے لاہور پہنچ گئے. اب لاہور پہنچنے کے بعد ہم نے ارادہ کیا, اور آپ کے لیے لیسن کیا ہے. ہم نے ارادہ کیا کہ ایک تو بہاولپور چیپٹر بنانا ہے. ہماری جو محترم بہن ہے تنصیر بھائی کی مسز باجی امبر, ان کے ساتھ مل کے جو ہاشمی گارڈن وومن کلب بنا ہوا ہے, ایک تو وومن کلب وہاں پر ہم اپنا ایکٹیو کر رہے ہیں, بہاولپور چیپٹر ایکٹیو کر رہے ہیں. ہر 1.5 مہینے کے بعد ڈاکٹر صاحبہ میں بہاولپور جایا کروں گا انشاءاللہ, 1.5-2 مہینے کے بعد. اور بہاولپور یوتھ کو انگیج کرنے کا ہم پلان کر رہے ہیں. اور ایک تو یہ بڑا لیسن ہے. دوسری جو اہم بات آپ سب کے لیے, اگر آپ نے بہاولپور نہیں دیکھا, آپ نے کچھ نہیں دیکھا. ہم سارے لاہور والے کہتے ہیں لاہور نہیں دیکھا تھے جمعہ نہیں. میں کہتا ہوں اگر آپ نے بہاولپور نہیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں دیکھا. ایسا کمال علاقہ, نواب آف بہاولپور کی یہ جو ساری لینڈ ہے, یہ کیا کمال جگہ. ایک چیز میں مس کر گیا اس میں, کہ ہم نے ایک شام ایسی بھی تھی جس میں ہم نے جو محل تھا اس پہ لائٹ شو ہوتا ہے وہ دیکھا. وہ ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے, ہم سے غلطی ہوئی. اور اسپیشلی وہ بڑی میں مہربانی کہوں گا کہ میری بڑی محترم بہن گورنر صاحب کی مسز, وہ سارے انتظار کر رہے تھے. تو ہماری فیملی کے آنے کے بعد انہوں نے وہ لائٹ شو شروع کیا, اور میں نے بہن کا بھی شکریہ ادا کیا, اس گورنر صاحب کی مسز کا. اور اس کے بعد پھر کہہ لیجئے کہ یہ بھی ایک لیسن تھا کہ اگر بہاولپور آپ جائیں تو آپ یہ لائٹ شو ضرور دیکھیے, اور یہاں کے لوگوں کو ملیے. سرائکی لوگ انتہا کے محبت کرنے والے لوگ ہیں. میں کہتا ہوں کہ دنیا میں 2 خوش قسمتی ہیں. ایک یہ کہ آپ کو کسی سرائکی سے محبت ہوگی ہے, اور اس سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس سرائکی کو آپ سے محبت ہوگی. یقین کریں آپ کو بچت کا پھر رستہ کوئی نہیں ہے. آپ اس محبت میں گرفتار ہونے کے بعد پھر دنیا کے کسی کونے میں نہیں رہ سکتے. آپ محل میں بھی رہنا چاہیں گے نا, سرائکی کے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ سرائکی لوگ اتنے کمال کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے جینز میں وفا, محبت, کمٹمنٹ, اور سب سے بڑھ کے ایک ایسی محبت, یہ شیئر نہیں کر سکتے, یہ بھی آپ کو بتا دوں. ان کے اندر شیئرنگ کی پاور نہیں ہوتی. یہ جسے محبت کرتے ہیں ٹوٹ کے کرتے ہیں.
اور فنا ہو جاتے ہیں اس کے لیے, گولی کھا لیتے ہیں یقین کیجیے. اور یہ جو ساری میں نے اس بیلٹ میں محبت دیکھی ہے یقین کیجیے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے بڑھاپا بہاولپور میں گزارنا ہے. تو ہمارا ٹائٹل بھی اس ویڈیو کا یہی تھا کہ قاسم علی شاہ کی سب سے بڑی خواہش کہ وہ بڑھاپا بہاولپور میں گزارنا چاہتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ, اتنی تعریفیں سرائکیوں کی کر دی, میں تو خوش ہو گئی ہوں بہت زیادہ, کیونکہ میں بھی جو میرا تعلق ہے نورپور تھل کے علاقے سے ہے. اور جیسے قاسم صاحب جب باتیں کر رہے تھے نا ڈیزرٹ کی کہ صحرا میں, ہمارے یہاں عموماً پہاڑوں پہ جانے کا لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ پہاڑوں پہ جانا اور سیر سپاٹا اس سائڈ پہ کرنے کا, لیکن صحرا کی طرف سیر کرنا, سفر کرنا, صحرا کو ایکسپیرینس کرنا بہت کم لوگوں نے جو ہے وہ اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. اور مجھے بھی وہ بچپن کی یادیں ضرور آتی ہیں, بہت کم میں گئی, لیکن تقریباً 7-8 سال کی عمر میں آئی واز ویری ینگ, سو آئی وینٹ دیر ود مائی فادر. اور مجھے بھی یاد ہے صحرا کی رات کیسی ہوتی ہے, وہ اونٹنی کا دودھ اور ایک جو کلچر ہے صحرا کا, یو نو ہاؤ یو ایکسپیرینس اٹ, تو دیٹ از بیوٹیفل. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی قاسم صاحب کہ آپ ہمارے علاقے کی بیلٹ میں گئے ہیں, اور مجھے بڑا اچھا لگا, سرائکیوں کی تعریف کیا آپ نے. بہت شکریہ. تو آپ لوگ سب ضرور جائیے بھاولپور, اور سرائکی لوگوں کی جو بیلٹس ہیں ان کو ایکسپلور کریں ذرا جا کے, آپ کو یقیناً مزہ آئے گا. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.